اگر کوئی شخص تمہارے ہونے کی قدر نہیں کرتا، تمہاری کوشش کو نہیں دیکھتا یا تمہارے درد کو نہیں سمجھتا، تو آج ہی سے اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لو: تم غلط نہیں ہو، نہ تمہاری کوشش غلط ہے، نہ تو تم زیادہ مانگ رہے ہو، نہ تم نیڈی یا ضرورت مند ہو۔ تم محبت کے طالب ہو، تم محبت دے کر عزت چاہتے ہو۔ تو سوال بنتا ہے کہ آخر غلط کیا ہے؟ تو غلط یہ ہے کہ تم جہاں کوشش کر رہے ہو وہاں تمہاری قدر نہیں، وہ جگہ غلط ہے، تمہیں وہاں پر کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ آج کی ویڈیو تمہیں رلانے یا پریشان کرنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں مضبوط بنانے کے لیے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خود کو اتنا مضبوط کرو، خود کو اس قابل سمجھو اور خود کی قدر کرو تاکہ لوگ تمہاری قدر کریں۔ سب سے پہلے جان لو کہ دنیا مفاد کے تابع ہے۔ قدر کبھی بھی مانگنے سے نہیں ملتی۔ قدر آپ کو اس دن ملنی ہے جس دن آپ خود کو سستا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ اپنی ویلیو خود لگانا شروع کرتے ہیں۔ قدر کیوں نہیں ملتی؟ ایک کڑوا اور سچا سچ جانتے ہو؟ دنیا آپ کی کوشش کو نہیں دیکھتی، دنیا آپ کی ویلیو کو دیکھتی ہے۔ مثال کے طور پر تم بار بار فون کرتے ہو، لوگوں سے رابطہ کرتے ہو، ان کو بار بار سمجھاتے ہو، ہر غلطی کو معاف کر دیتے ہو، دوسرے لوگوں کو خود پر ترجیح دینا شروع کر دیتے ہو، یہاں تک کہ تمہاری اپنی ذات مسخ ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہی آپ کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ ہمیشہ موجود رہیں گے، اویلیبل رہیں گے، دستیاب رہیں گے، یعنی کہ یہ شخص ہمیں چھوڑ کر کہاں جائے گا، یہ کہیں بھی نہیں جانے والا، یہ ایڈجسٹ کر لے گا۔ اور پھر آپ کی عزت یہیں سے ختم ہونا شروع ہوتی ہے اور آپ کی قدر مٹنے لگتی ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ لوگ برے نہیں ہوتے؟ یہ انسانی نفسیات ہے کہ جو چیز انہیں آسانی سے میسر ہو، دستیاب ہو، اس کی کوئی قدر ویلیو نہیں ہوتی۔ مارکیٹ کا حساب کر لو، اگر مارکیٹ میں کوئی چیز زیادہ مقدار میں موجود ہے تو اس کی قیمت ہمیشہ کم رہے گی۔ اسی چیز کی ویلیو بڑھتی ہے جو چیز کم مقدار میں ملے گی۔ جو آپ کی قدر کم ہونے لگتی ہے یا لوگ آپ کو ویلیو دینا چھوڑتے ہیں، آپ اس غلطی کے اوپر ایک اور غلطی کرنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ کی مکمل شخصیت کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ آپ اپنی قدر حاصل کرنے کے لیے اور زیادہ خود کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، آپ اور زیادہ کیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ آپ اور زیادہ قربانی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ شاید مجھ میں ہی کوئی کمی ہے یا مجھ میں ہی کوئی غلطی ہے، شاید میں ایسا کروں گا تو میری قدر اور عزت بحال ہو جائے گی۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ آپ سامنے والے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ خود کو گرا رہے ہیں۔ جو آپ خود کو گراتے ہیں، آپ کی ویلیو، آپ کی عزت سب مٹی میں مل جاتا ہے، اور یہی حرکت آپ کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوتی ہے۔ یاد رکھو، محبت کی وہ جنگ جہاں بار بار آپ کو ثابت کرنا پڑے، خود کو منوانا پڑے، تو وہ جنگ آپ پہلے ہی ہار چکے ہیں۔ ایسی سچویشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پر اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ آپ کو اپنی سائلنٹ پاور کو آزمانا ہوتا ہے۔ اپنی سائلنٹ پاور کے سہارے سے آپ یہ جنگ جیت سکتے ہیں۔ اس ساری بات کو غور سے سمجھو اور اپنے ذہن میں بٹھا کر اپنی زندگی میں اپلائی کرو۔ ایسی سچویشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہیں سے شروع ہوتا ہے سائلنٹ پاور کا کھیل۔ یہ کھیل بدل سکتا ہے، آپ کے حق میں جا سکتا ہے۔ بڑے طریقے اور سلیقے سے آپ اپنے حق میں حالات کو بدل سکتے ہیں۔ سب سے پہلے، اگر آپ کی کوئی قدر نہیں کرتا تو کچھ چیزیں جو آپ کو چھوڑنی ہوں گی یا جن سے آپ کو بچنا ہوگا۔ کوئی بحث نہیں کرنی، کوئی جھگڑا نہیں کرنا، لمبے لمبے میسج نہیں چھوڑنے، اپنی قدر یا ویلیو منوانے کی کوشش نہیں کرنی، کسی قسم کا ایموشنل ڈرامہ نہیں کرنا، اور اگر کرنا ہے تو بس جذباتی فاصلہ قائم کرنا ہے۔ جذباتی فاصلہ قائم کرنے کے لیے یا برقرار رکھنے کے لیے آپ کو دل سے ہٹنا ہوگا، آپ کو لوگوں سے امید ختم کرنا ہوگی، آپ کو ایموشنل ڈپینڈنسی کو توڑنا ہوگا۔ یعنی اپنے دل اور دماغ میں یہ بات بٹھا لیں، اگر وہ رابطہ کرے یا آپ سے تعلق رکھے تو ٹھیک، اگر وہ نہیں رکھتا یا آپ سے تعلق ختم کرتا ہے یا آپ سے دور رہنا چاہتا ہے تو بھی ٹھیک۔ مطلب کہ آپ کو کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ جتنا جلدی آپ خود کو یہ سمجھا لیں گے، اتنی جلدی آپ اپنی قدر اور ویلیو بڑھا لیں گے۔ اور یاد رکھو، جس دن بھی تم ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہو گئے، اس دن تم طاقتور بن جاؤ گے۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں توڑ سکے گی، کوئی طاقت تمہیں زیر بار نہیں کر سکے گی۔ نمبر 2، اویلیبلٹی کو کم کرنا۔ کبھی بھی ڈرامہ مت کرو۔ لوگوں سے لمبی لمبی باتیں کرنا یا ان سے رابطے میں رہنا، فوراً سے ان کے کال میسج کے جواب دینا، یہ سب چھوڑ دو، کیونکہ یونیک چیزیں ہمیشہ دستیاب نہیں ہوتی، اور جو چیز ہر وقت دستیاب ہو وہ کامن ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، میرر رول کو اپنا لو، یعنی کہ جیسا وہ ویسے ہی تم۔ اگر وہ تمہیں دیر سے رپلائی دیتے ہیں تو تمہیں بھی مصروف رہنا چاہیے۔ اگر وہ تمہیں اگنور کرتے ہیں تو تمہیں چاہیے تم کوئی ری ایکشن نہ دو۔ یاد رکھو، ری ایکشن دینے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تم ان کے کنٹرول میں ہو۔ ری ایکشن دینا ان کو کنٹرول دینا ہے۔ خاموشی سب سے خطرناک کیوں ہوتی ہے؟ خاموشی میں گلٹ پایا جاتا ہے، بے چینی پائی جاتی ہے، تجسس پایا جاتا ہے۔ یہی خاموشی کنٹرول بدل دیتی ہے۔ جب تم نہیں بولتے یا خاموش رہتے ہو تو سامنے والا سوچتا ہے کہ یہ کیوں بدل گیا ہے، اسے ہماری کسی بات یا حرکت سے کسی قسم کی بے چینی یا اکتاخٹ کیوں نہیں ہوتی، یہ پہلے جیسا کیوں نہیں رہا۔ یہی بات اس کی نیند اڑا دیتی ہے، اس کو بے چین کرتی ہے۔ وہ جو ہتھیار تم پر استعمال ہو رہا تھا، وہی ہتھیار ان کے اپنے خلاف استعمال ہوگا۔ اسی طرح سیلف اپ گریڈ موڈ پہ چلے جاؤ، اپنی ذات پر فوکس کرو، اپنی منزلوں کا تعین کرو، انہی منزلوں کو حاصل کرنے کی جستجو میں لگ پڑو۔ لوگوں کو اگنور کرنا سیکھو،
جب تم اپنی باؤنڈریز کو واضح کر لیتے ہو، جب خود کو گرو کر لیتے ہو، تو غلط لوگ خود بخود تم سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ واپس آ کر کہیں کہ تم بدل گئے ہو، تو صرف مسکرانا ہے، کوئی وضاحت نہیں، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، کوئی ایکسٹرا باتیں نہیں کرنی، اور دل میں بس اتنا سا کہنا ہے کہ میں بدلا نہیں ہوں، بس میں نے خود کو سستا بنانا چھوڑ دیا ہے۔ میری ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگ آپ کی زندگی میں منزل بن کر نہیں آتے، لوگ آپ کی زندگی میں سبق بن کر بھی آتے ہیں، اور جس دن آپ یہ بات سمجھ جاتے ہو، آپ کا درد تو ختم نہیں ہوتا، لیکن سہنے کا طریقہ آ جاتا ہے، یہی درد آپ کی طاقت بن جاتا ہے۔ اگر یہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، اگر آپ نے کبھی زندگی میں لوگوں سے اپنی قدر کی بھیک مانگی ہے، اور آج ہی اپنے آپ سے اور مجھ سے وعدہ کیجئے کہ آپ وہاں کبھی نہیں رکیں گے جہاں آپ کی قدر نہیں، کیونکہ آپ آپشن نہیں، آپ بونس ہو۔ جو سمجھ لے اس کے لیے اچھا ہے، اور جو نہ سمجھے اس کی اپنی زندگی۔ اور آخری بات ایک بار پھر کہتا چلوں، قدر اس دن نہیں ملتی جب قدر آپ مانگتے ہو، قدر اس دن ملتی ہے جب آپ خود کو کم کرنا یا کم سمجھنا چھوڑ دیتے ہو۔